الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم کامیابی دیکھنا چاہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو وہ کامیابی کیا چیز ہے؟ تو آسمانی علم، وحی الہی، نبیوں والا علم، اللہ کا علم یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ دنیاوی اعتبار سے اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ کے پاس حسنہ ہو۔ حسنہ کیا چیز تھی؟ اس میں سے میں نے آپ کے سامنے 6 باتیں عرض کر دی تھیں، اور آج ساتویں بات چل رہی تھی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ گزشتہ نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ المرأة الصالحہ، نیک عورت، کامیاب عورت، بلکہ ہمارے اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ محاورہ ہے۔ تو المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت کا مل جانا یہ دنیاوی سعادت ہے۔ ایسا شخص دنیا کے اعتبار سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے بھائیوں، اللہ سے کوئی جنگ لڑ نہیں سکتا۔ بس اوقات زندگی کی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا مرء سوء، بری عورت کی شکل میں دی جاتی ہے۔ وہ بری عورت پھر شوہر کی زندگی، پھر اس کا پیسہ، اس کی مال دولت، اس کی کوئی چیز اس شوہر کو پھر سکون نہیں دے سکتی اگر عورت اچھی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات انسان کی کوئی نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام المرأة الصالحہ کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ جوانی میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، جب شادی کا وقت آیا اللہ نے اتنا بڑا گفٹ دے دیا، ایسا انتخاب کیا بری عورت سے بچا کے، حرام کی لذتوں سے بچا، اللہ تعالیٰ نے حلال میں اس کو عطا فرما دیا۔ تنہائیوں کے گناہوں سے بچا، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھا۔ یہ اس دور میں بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کو یہ نیکی ایسی پسند آئی کہ جب نکاح ہوا ایسی عورت مل گئی۔ تو اب برائے صالحہ کیا ہے، وہ کیسے بنتی ہے، وہ کن کو ملتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا یہ ڈگریوں سے نہیں بنتی، یہ خوبصورتی سے نہیں بنتی، یہ مرء صالحہ، یہ نیک عورت یہ پیسوں سے نہیں بنتی، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج ہر انسان اپنی زندگی میں پریشان ہے، اداس ہے، غمزدہ ہے اپنے مسائل میں۔ اس میں اگر انسان کو یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ رزق کی شکل ایک نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہیں،
تو بھی انسان کو قلبی سکون مل جائے. کسی کو اللہ تعالیٰ رزق نیک عورت کی شکل میں دے دیتے ہیں. پیسہ تو نہیں دیا، بہت مال نہیں دیا، گھر اپنا نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی اچھی دے دی، اس بیوی سے نسلیں اچھی ملتی ہیں. زندگی 50-60 سال کی زندگی زیادہ نہیں، یہ زندگی بڑی خوبصورت گزر جاتی ہے، ہنستے ہنستے گزر جاتی ہے. یہ خوش رہنا اللہ کا تھوڑا ہی نام ہے. اور جن لوگوں کے ذہن میں رزق صرف پیسے کا نام ہے، صرف پیسے کا نام ہے، مال ہے تو میرے پاس رزق ہے ورنہ میں محروم ہوں، یہ وہ غلط سوچ ہے جس نے سارے انسانوں کو اور ساری انسانیت کو آج پریشان کر رکھا ہے. تو گزشتہ نشست میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مرء صالحہ کی 3 بڑی خوبیاں ہیں. ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک عورت کی ذات سے جو کام متعلق ہیں اس کام میں وہ بڑی ماہر ہو. عورت کا کام گھرداری ہے، عورت کا کام گھرداری ہے. اگر ایک عورت کو گاڑی چلانا آتی ہے، ہوائی جہاز اڑانا آتا ہے، ایک عورت کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، اس کو گھرداری نہیں آتی، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے. جی ہاں، شروع میں تو اچھا لگتا ہے لیکن انسان تنگ آ جاتا ہے ایسی عورت سے. عورت کا کام ایک اچھی نسل تیار کرنا ہے. اس میں ایک بات عرض کروں، مغرب جس چیز کو تھوک چکا ہے اور آہستہ آہستہ مغرب کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، کم قسمتی سے دین بیزار مسلمان آج اس تھوکے ہوئے کو چاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے گورباچوف نے اور ایسے ملحدین نے جنہوں نے پہلے ترغیبیں چلائیں اور عورت کو گھر سے باہر نکالا کہ نہیں، آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، عورت کو مرد کے برابر حقوق ہونے چاہیے، عورت کو باہر نکالا اور عورت کو ایک مشین بنایا. اس بیچاری کو نہ عزت مل پائی، لیکن وہ گھر سے نکلی، ان کا خاندانی سسٹم فیل ہو گیا. پھر ان کو تحریکیں چلانا پڑی، عورت گھر واپس آ جائے، لیکن عورت گھر واپس نہیں آ رہی. اب وہ تحریک چلا رہے ہیں کسی طریقے سے ہمارا خاندانی نظام بچ جائے. اس لیے بھائیوں چوکنا رہنے کا وقت ہے. اللہ کی قسم، جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کو صحیح غلط کی سمجھ دے دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحیح غلط کی، دوست دشمن کی پہچان دے دیتے ہیں. انسان کو آج ہمیں نہیں پتہ چل رہا، جس آزادی کو وہ ہمارے مسلم ممالک میں لانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے فیملی سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. خاندانی سسٹم کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت مغرب میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، سڑکیں ہیں، تیل ہے، پیٹرول ہے، ان کے پاس بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے. کیا نہیں ہے؟ ان کے پاس رشتے نہیں ہیں. تنہائی ہے، تنہائی. وہ اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، اس تنہائی کی اداسی اور غموں سے بچنے کے لیے کہ کلبوں میں جاتے ہیں. جی ہاں، وہ زنا کے راستوں سے اور گندگی کے راستوں سے اپنی تنہائی دور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے گھر میں دی ہے، اچھی بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں. کاش کہ ہم اپنی اولادوں کو وقت دیتے، ہم فکر کرتے، ہم نکلتے ان چیزوں سے، پیسے کی دوڑ. تو ایک بات میں نے عرض کی تھی آپ سے، ابھی موضوع نہیں ہے میرا. عورت کا کام، ایک اچھی عورت، اس کا بنیادی کام گھر کی 4 دیواری اور گھر کا انتظام اور گھر کا چلانے کا سلیقہ اس کو آتا ہو. اچھا، دوسری چیز جو ایک کامیاب عورت کے اندر بنیادی صفت ہے، اللہ ہر باپ کو یہ فکر نصیب فرما دے میرے بھائیوں کہ مجھے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسا بنانا ہے. آپ جب جائیں تو آپ کے داماد جھولیاں پھیلا پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں کریں، کتنی اچھی تربیت کی تھی. اور آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کے نواسے اور پوتے دعائیں دیں کہ کتنی اچھی تربیت کی تھی، ہمیں کتنی اچھی ماں ملی. اس کے لیے کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ایک عورت میں اخلاق ہو. جی ہاں، خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے بھائی؟
एक दो बच्चे हुए, खत्म। फिर क्या है, फिर औरत। अजीब बात है, अजीब बात है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, इंसान निकाह करता है, आज का इंसान निकाह करता है खूबसूरती देखकर और चाहता है खूबसूरती। निकाह करता है खूबसूरती देखकर और फिर निकाह के बाद चाहता क्या है, खूबसूरती। सीरत उसकी अच्छी हो, आदतें उसकी अच्छी हो, तबीयत उसकी अच्छी हो, मिजाज उसकी अच्छी हो। तो आपकी तो तरजीहात बदल गई। आपने तो शक्ल देख के शादियां की हैं। हाँ, आपकी अगर बुनियाद होती, उसमें मैंने अर्ज किया अखलाक बहुत सारे हैं। अब अगर किसी के जहन में ये बात आए, वो कौन से बुनियादी अखलाक एक बच्ची में होने चाहिए, और मैं ऐसी मेहनत करूं कि मेरी बच्ची के अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए। तो मैं एक लफ्ज़ में बोलूं आपको, इंशाल्लाह अगर आप इन बातों की अहमियत को समझें तो आप दुआएं देंगे। एक लफ्ज़ में बोलूं, जोड़ना और जोड़ना, ख़त्म बात। जोड़ना और जोड़ना। एक बच्ची को क्या आता हो, उसको मिलजुल कर रहना आता हो, इससे बेहतरीन अखलाक और क्या हो सकता। उसको रिश्तों को निभाना आता हो, उसको साथ चलना आता हो, उसको साथ चलना आता हो। जो बच्ची रिश्तों को निभाना जानती है, अल्लाह अकबर, उससे ज्यादा तालीम याफ्ता कोई बच्ची नहीं है। रिश्तों को, उससे कैसे बर्दाश्त होते हैं, लोगों के ताने कैसे बर्दाश्त किए जाते हैं, तानों पे मुस्कुराया कैसे जाता है। अल्लाह अकबर, मैं हदीसें देख रहा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़े बड़े मसलों को मुस्कुराहटों से हल कर लिया। काश कि हमारी सास ये समझ लेती। आपको पता है, जिन माँ बाप को साबका पड़ा है, वो माँ बाप इस दर्द को जानते हैं। आज बच्चियों के लिए एक बड़ा अजाब क्या है, जिनकी शादियां होती हैं, सास ससुर का, सास का खास तौर से मुंह बना लेना। वो बेचारी सुबह उठ के एक टेंशन में ये होती है, पता नहीं अम्मी का मुंह क्यों बना हुआ है, मूड ऑफ क्यों है, क्यों नाराज है। काश कि हमें ये सुन्नत अगर हमने सीखी होती, मुस्कुराना और हंसना। अल्लाह अकबर, यानी आपको अजीब बात मिलेगी कि ऐसी ऐसी अजियतें जिसको सहकर इंसान के मुंह से गालियां निकलती हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। कितने मसले ऐसे हुए, आपको भी साबका पड़ा घरेलू इख्तिलाफात से, आप हंस रहे। एक मर्तबा कुछ मुतालबा हो रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखराजात बढ़ाने का, और कुछ आवाज़ें भी ऊंची हो रही हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, और हज़रत उमर रजी अल्लाह आते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा, कामयाब लोगों के पास दो चीज़ें होती हैं, एक खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, एक मुस्कुराहट उलझे हुए मसलों को हल करने के लिए। एक मुस्कुराहट से हम बहुत बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी, आप कुरान देखें, तलाक़तुल वजह, इस पे आपको हदीसें मिलेंगी। चेहरे पे मुस्कुराहट, ये बड़ी नेमत है, नेमत है। ऐसे लोग, ऐसे जिंदा दिल लोग किसी को मिल जाएं तो बड़ा खुश नसीब है। एक देहाती सहाबी कहते हैं, मैं गोया कि वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हुजूर अलैहि सलाम घर तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके कंधे पे चादर है, एक देहाती इतनी जोर से खींचता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे निशान पड़ जाता है, और आप उसके सीने से लग जाते हैं। इतनी तेजी से उसने खींचा, बदतहजीबी से, और आगे अल्फाज क्या है कि अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा देते है। किसी का ज़र्फ इतना, तो मेरे भाइयों के उस बच्ची को बुरे से बुरे रवैयों पे मुस्कुराना आता हो, निभाना आता हो, बर्दाश्त करना आता हो, तल्ख लहजों का जवाब अच्छे अंदाज में देना आता हो, मसले हल हो सकते हैं, रिश्ते चल सकते हैं। आज की बच्ची 2 दिन नहीं होती, मुझे तलाक चाहिए, मुझे खुला चाहिए, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। यानी अजीब बात है कि आज मिजाज कांची वाला है, सुई वाला मिजाज नहीं है। कांची का काम कटना है, काटना है, सुई का मिजाज जोड़ना है, कटने काटने वाला। बचपन में 2 बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, तो फिर आप देख रहे होंगे उनके मिजाज में, इससे कुट्टी हो जाओ, इससे बात मत करो, इससे दोस्ती ना करो, इसको अपने साथ मत खिलाओ। हमें फौरन होशियार हो जाना चाहिए। अगर मेरा बच्चा, मेरी बच्ची के अंदर ये आदत है, अल्लाह अकबर, इसको बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, कटने और काटने की।
یہ آگے ہر رشتے میں ناکام ہو جائے گا. جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جڑ کے نہ چل سکا، اپنی بہنوں کے ساتھ جڑ کے نہ چل سکا، آگے وہ بیویوں کے ساتھ بھی مشکل ہے، اولادوں کے ساتھ مشکل ہے، سسرال کے ساتھ مشکل ہے، دوستوں کے ساتھ مشکل. ایک خوبی، ایک اچھی عادت اور اخلاق میں بڑی چیز، جڑنا جوڑنا آ جائے، کٹنا کاٹنا نہ آئے، بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے. آدمی کیا کرے گا چیزوں سے؟ میرے بھائیوں، خوشیوں کے لیے رشتے چاہیے ہوتے ہیں، انسان چاہیے ہوتے ہیں. خوشیاں اکیلا کتنا کھائے گا انسان؟ اگر رشتے نہ ہو تو تنہا ہے، اور تنہا انسان، یہ تنہائی یہ عذاب ہے، تنہائی عذاب ہے. آپ کے دل میں اچھے جذبات ہوں، احساسات ہوں، اور آپ کو پتا ہو آپ دوسرے آپ سے ملنا پسند کرتے ہوں، آپ دوسروں سے ملنا پسند کرتے ہوں، یہ جذبات اگر نہیں ہے تو میں نے یہ عرض کیا، کٹنے اور کاٹنے والا مزاج، پتہ ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی بیوی، یہی بچی جو بچپن کے اندر آپ دیکھ رہے تھے کہ اس سے کٹی ہو جاؤ، اس سے بات نہ کرو، اس کے ساتھ مت کھیلو، اس کو اپنے گھر مت بلاؤ، جس کا یہ مزاج تھا، اب جب یہ بیوی بنتی ہے تو پھر اس کی شوہر سے نہیں بنتی. اور اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جب یہ ماں بنتی ہے یہ اپنی اولاد کو باپ سے متنفر کرتی ہے. یہ اپنی اولاد کو کتنا، کیا میں آپ کو بتاؤں آج کہ باپ کا یہ کیا درد ہے کہ باپ جو ایک اولاد کا خیرخواہ تھا، کہ کتنی ماؤں نے اپنی اولادوں کو اپنے باپ سے متنفر کر دیا. اور بہت آسان ہے کرنا، کیونکہ ماں خواہشات کا سہارا بنتی ہے، باپ مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، باپ پابندیاں لگاتا ہے، اور ماں خواہشات پورا کرتی ہے. تو بچپن ناسمجھی کا ہوتا ہے، ہر بچے کو ماں اچھی لگتی ہے اور باپ کی سختی بری لگتی ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ باپ بنتا ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان باپ بنتا ہے کہ باپ کیا تھا. اور پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں جن باتوں میں میری سائیڈ لیتی تھی اور جن باتوں میں مجھے خوش کرتی تھی، وہ تو میرے لیے زہر تھے، وہ میرے لیے زہر تھے. ہم نے قدر نہ کی، باپ اس دنیا سے چلا گیا. یہ مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ماں بنے گی تو اپنی ہی اولاد کو ان کے باپ سے کاٹ دے گی. آج ہے یہ نہیں ہے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوگا؟ یہی اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں سے کاٹ دے گی، اپنے ماں باپ سے کاٹ دے گی. پوچھئے جا کے آپ ماں باپ سے، پوچھئے جا کے ماں باپ سے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے، جن نے اپنی زندگی اور جوانی کی خوشیوں کو آگ لگا کر بچوں کو پالا پوسا ہوتا ہے ایک ایک خوشی پر، اور وہی ماں باپ سے آج بیویوں کے کہنے پر بچے اپنے ماں باپ سے متنفر ہو گئے. اپنے بہن بھائی ایک بستر پہ سونے والے، اکٹھے کھیلنے والے، اکٹھے اسکول ساتھ جانے والے، آج ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے. کیا ہے؟ مرأة صالحہ نہ مل سکی، مرأة صالحہ نہ مل سکی، اچھی عورت نہ مل سکی، تو اس بری عورت نے ماں باپ جیسے رشتے سے کاٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مرأة صالحہ دے دے. اس لیے معمولی دعا نہیں ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے نماز کے اندر یہ دعائیں مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ایسی بیوی دے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دیکھ کے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور انسان کو سکون آئے، اطمینان آئے، اور انسان کروڑوں کی دولت سے زیادہ اس بیوی کو اہم سمجھے. ایسی بیویاں. تو ایک بات میں نے یہ عرض کی. ایک آخری بات، تیسری چیز، اگر مرأة صالحہ چاہیے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے، اچھا یہ جو میں نے آپ سے بات کہی کٹنا اور کاٹنا، یہ دیکھیے اگر ہمارے گھروں میں غیبت ہو رہی ہے نا، چاہے ہم غیبت بول رہے ہیں یا غیبت سن رہے ہیں، کاش کہ کوئی مرد تو مردانگی کا مظاہرہ کرے. جس وقت
بیوی کوئی ایسی بات کرے جو ماں کے خلاف ہو، چاہے حق ہو، فوراً روک دیا جائے کہ بھائی جوڑنے کی بات کرو، جوڑنے کی بات کرو، کٹنے کاٹنے کی بات نہ. یہ جملہ ایک لکھ لیجئے آپ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بڑی پیاری زندگی ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا یا نہیں بتایا، کچھ عرصے قبل ہمارے یہاں طلباء کو یہ سکھانے کے لیے آئے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے. تو ہمارے طلباء نے ان سے سوال کیا، جو سالوں سال سے مردے نہلا رہا ہے، آپ نے کن لوگوں کی موت اچھی دیکھی؟ موت کے وقت آپ نے کن لوگوں کو بہترین اور ان کے چہرے نورانی اور روشن دیکھے؟ اس نے کہا میں نے ان لوگوں کو جوڑنے والے تھے، اخلاق والے تھے، ان کی موت میں نے بڑی اچھی دیکھی. سچ بات ہے، آپ کو یہ معمولی بات نہیں ہے. دلوں کے صاف لوگ کپڑوں کے صاف بہت مل جائیں گے بھائیوں. گاڑیاں صاف چمکا رہے ہیں، فجر کے وقت، صبح کے وقت پورے گاڑیاں چمک رہی ہیں، اتنا چمکا رہے ہیں. ایک بیچارہ لگا رہتا ہے دن بھر. میں اس کو کہتا ہوں تھوڑا صاف کرو، رنگ اتر جائے گا. بہت زیادہ مت چمکاؤ، رنگ اتر جائے گا. کتنا چمکا رہے ہیں، گاڑیاں چمک رہی ہیں، گھر چمک رہے ہیں. میرے بھائیوں، دل ہمارے کدورتوں سے، نفرتوں سے بہت سیاہ ہو گئے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، اللہ نے ایک بات سجھائی. میں جمع کر رہا تھا جنت میں انسان کا سینہ کیسا ہوگا. اگر وہی سینہ ہمیں دنیا میں مل جائے، ہماری دنیا جنت مل جائے. 2 آیتیں ہیں پورے قرآن میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت میں اس وقت تک انسان جائے گا نہیں جب تک کہ اس کا سینہ نفرتوں سے پاک نہ ہو جائے. اب یا تو دنیا میں توبہ کرے یا پھر جہنم میں دھلائی ہوگی اور صفائی ہوگی. اس کے بعد جنت نفرتوں کی جگہ نہیں ہے، نفرتوں کی جگہ نہیں ہے، وہ کینوں کی جگہ نہیں ہے، وہ بغض کی جگہ نہیں ہے. بغض والے سینے جنتی سینے نہیں ہیں. اللہ مجھے آپ کو جنتی سینے دے دے بھائیوں. پھر آپ دیکھیں کرائے کے مکان میں، ایک کمرے کے مکان میں، کچے مکان میں آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کے مکان کو خوشیوں والا مکان بنا دیں گے. سکون ہی سکون ہوگا. دنیا ٹینشن کے اندر ہوگی، آپ کے سینے کی صفائی کی وجہ سے سکون ہی سکون ہوگا. اور کٹنے اور کاٹنے والے، ان کی دنیا، کسی نے اچھی بات کہی کہ کٹنے اور کاٹنے والے ان کے محلات بھی جہنم بن جاتے ہیں، اور جوڑنے والے ان کی قبریں بھی جنت کا باغ بن جاتی ہیں، محل بن جاتی ہیں. قبریں بھی ان کی جنت کا باغ بن جاتی ہیں. اور تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آج کی عورت جوڑنے نہیں دے رہی، بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتوں سے. سب سے زیادہ لگائی بجھائی اور آگ لگانا. جس طریقے سے حاتم طائی کا نام سن کے ایک سخاوت ذہن میں آتی ہے، تو عورت اور لگائی بجھائی یہ ایک چیز بن گئی ہے، عورت کی صفت ہے. کسی شوہر نے بیوی سے ایک سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ، فائر بریگیڈ جو آگ بجھانے والا ادارہ ہوتا ہے، اس میں عورتیں کام کیوں نہیں کرتی؟ عورت کو بات سمجھ میں نہیں آئی. عورت کہنے لگی اس لیے کام، آپ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کام کریں، جل جائیں، مر جائیں. آپ لوگ تو یہ چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں، اس لیے کام نہیں کرتے کہ عورت کا کام آگ لگانا ہوتا ہے، آگ بجھانا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بچیاں دے دے بھائیوں، ایسی بچیاں دے دے. خدا کی قسم، اگر آپ کے گھر میں بچی کو یہ تعلیم مل رہی ہے، آپ نمونہ بن رہے ہیں. اچھا، یہ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلے آپ کو نمونہ بننا پڑے گا. ایثار، قربانی. میرا بھائی میرے ساتھ جو بھی کرے، لیکن مجھے رشتے باقی رکھنے ہیں. 4 دن کی بات ہے، جو برا کرے گا انجام دیکھے گا. میں کیوں اپنے بچوں کے لیے برا نمونہ بنوں؟ عجیب بات ہے میرے بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے. آج آپ دیکھیں نفسیاتی ماہرین کے پاس مسائل آتے ہیں، ورکشاپیں اس پہ کرائی جا رہی ہیں، تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں، بچے لڑتے ہیں ہم کیا کریں؟ بچوں کا لڑنا، بچوں کی آپس کی لڑائیاں ماں باپ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ گویا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا تم مت لڑو، ہمیں لڑنے دو. تمہیں نہیں پتا کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن وہ کیسی ہے، تم نہیں جانتے. تم مت لڑو لیکن ہمیں لڑنے دو. جس گھر میں بچہ یہ دیکھے گا، چچا اور تایا کی لڑائیاں دیکھے گا اور خالاؤں کی لڑائیاں دیکھے گا،
آپ اس بچی سے یہ توقع رکھیں کہ یہ بچی لڑنے والی نہ ہو، ہم کٹنے کاٹنے والے ہوں ماں باپ اور بچیاں جوڑنے والی ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ دو چیزیں ہیں جوڑنے اور جوڑنے کے لیے، ایک تواضع، ناک نیچی ہو، جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ یہ دے دیتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ تواضع، جس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بری لگتی ہیں، جس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بری لگتی ہیں، رویے بہت ناگوار لگتے ہیں، مجھے یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیا کر دیا، میرے بھائیوں اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ساری دنیا کو اپنی پسند کے مطابق نہیں، دنیا میں تو سننا پڑے گا۔ ہاں دنیا وہ جنت ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ یہ دنیا ہے بھائیوں، یہاں سننا پڑے گا، یہاں نبیوں نے بھی سنا ہے، یہاں تو خدا نے بھی سنا ہے، یہاں تو خدا کو نہیں کہا وقالت اليهود يد الله مغلولة، نعوذ بالله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا۔ لوگوں نے تو خدا کو نہیں چھوڑا، یہود نے کہا کہ خدا کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، خدا بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا پھٹکار ہو ان کے اوپر، ید اللہ مغلولہ لعنت ایدیہم بما قالوا، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ یہاں خدا نہیں بچے، رسول نہیں بچے، رسول نہیں بچے، صحابہ نہ بچے، ولی نہ بچے، ائمہ نہ بچے، یہ دنیا سننے کی جگہ ہے۔ ہاں اسی وجہ سے نبیوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کو سنائی جائیں گی ایسی باتیں، آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ تو سننا آ جائے، رویے وہ برداشت کرنا آ جائے، دو چیزیں ہیں جن خوش نصیبوں کے اندر ہوں گی، ان کو ہر ایک کے ساتھ جوڑنا آ جائے گا۔ ایک تواضع، عاجزی، عاجزی، تکبر نہ ہو، تکبر والا کسی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا۔ جتنا تکبر بڑھتا جائے گا اتنے تعلقات خراب ہوتے جائیں گے، اتنا ایسا انسان تعلقات میں ناکام ہوتا چلا جائے گا، بیوی سے لڑے گا، بچوں سے لڑے گا، پڑوسیوں سے لڑے گا، ماتحتوں سے لڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں، بڑا مشکل ہے۔ اور دوسری چیز ایثار، مفادی ذہن ہوگا، جس کو ایک قدم پیچھے ہٹنا آ گیا، کوئی چیز چھین رہا ہے، جیسے بچپن کے اندر ٹوفیوں پہ لڑائی ہوئی، جس بچے کو ایثار آ گیا، ٹھیک ہے تم لے لو، ایسا بچہ بہت تعلیم یافتہ ہے، اس کو اللہ نے بہت نواز دیا، ایک قدم پیچھے ہٹنا آ گیا۔ تو رشتوں میں ایک قدم پیچھے ہٹنا آ گیا، رویوں میں ایک قدم پیچھے ہٹنا آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کا مجھے بتائیے چیزیں اہم ہے یا بچے اہم ہیں؟ بچے اہم ہیں، بچوں کی تربیت اہم ہے۔ لاکھوں روپے لوگ آج بچوں کی تعلیم پہ لگا رہے ہیں۔ نہیں بھائیوں، آپ لاکھ روپے جو بہن بھائیوں سے لڑائی کے ہیں نا، آپ وہ چھوڑ دیں، آپ کے بچے کی بہترین تربیت ہو جائے گی۔ وہ ایک پلاٹ جس کے اوپر برسا برس سے لڑائی چل رہی ہے، آپ ایک پلاٹ چھوڑ دیجئے اور بچے یہ نمونہ دیکھیں گے، باپ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، باپ نے بھائی کو نہیں چھوڑا، پلاٹ چھوڑ دیا، آپ کے بچے اس ایک پلاٹ کی قیمت سے وہ کچھ سیکھ لیں گے جو دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں نہیں سکھا سکتی، نہیں سکھا سکتی۔ آپ عمل کی قیمت بچوں کو سکھائیے، تکبیر اولیٰ کا قیمت سکھائیے، آپ بچوں کو یہ سکھائیے اللہ سے جڑنا کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول سے جڑنا کتنی بڑی چیز ہے، خونی رشتوں سے جڑنا سکھائیے۔ ہماری تعلیم یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھائی اپنے گھروں کو غیبت سے پاک کرنا ہوگا، طے کریں، اپنے گھر کے اصول بنائیں، کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا غیبت نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں گھروں میں کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آئیں گی۔ ہمارے گھر میرے بھائیوں، جس گھر میں انسان کی اپنے بھائیوں کی عزت محفوظ نہ ہو، اپنی بہنوں کی عزت محفوظ نہ ہو، اپنے بڑوں کی عزت محفوظ نہ ہو، اس گھر میں کیا خیریں آئیں گے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کے مقاصد اونچے ہوتے ہیں، جن کے پاس کرنے کے کام زیادہ اچھے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں الجھتے، ان کو فرصت نہیں ہوتی۔
ہمیں تو اپنی قبر بنانی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصہ قبر میں پڑے رہنا ہے، ہمیں کس چیز کی فرصت ہے بھائیوں؟ اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کا دیدار کرنا ہے، ہمیں تو حوض کوثر پہ رسول اللہ کے ہاتھ پانی لینا ہے، ہمیں تو اعمال نامہ کی فکر ہے کہ دائیں میں ملتا ہے کہ یہ بائیں میں، ہمیں تو اس کی فکر ہے کہ ترازو میں جب اعمال تلیں گے نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا۔ ہمیں تو اس سے فرصت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو اس کا غم ہونا چاہیے، یا اللہ دوست میری تو ابھی تک نماز درست نہیں ہوئی، میری زبان پہ ابھی تک ذکر نہیں آیا، مجھے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، حرام مجھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ ہمارے غم یہ ہونے چاہیے، جن کے غم یہ ہوتے ہیں میرے بھائی ان کو فرصت نہیں ہوتی، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا سنا، یہ سب ان لوگوں کے قصے ہیں جن کو جینے کے مقصد نہیں ہے، جن کو جینا نہیں آیا، جن کو جینا آ جاتا ہے اونچے مقاصد کے لیے جیتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بخاری کے اندر واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنو نذیر کا معاملہ بنو قریظہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا، جو یہ بھی تیار ہو گئے جو سعد فیصلہ کر دے۔ ہاتھ اٹھایا، پہلے سے زخمی تھے اور غزوہ خندق کے اندر ان کو زخم لگا تھا، تو دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ، یہ اللہ کے رسول کے یہ قریش جو دشمن بنے ہوئے ہیں، اگر آئندہ بھی ان سے کوئی لڑائی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر آج کے بعد فیصلہ ہو چکا ہے اب ان سے نہیں لڑنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے تو یا اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ زخم جاری ہو گیا آگے، اور پھر ان کا وہ شہادت ہو گئی۔ اونچے مقصدوں کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا تو جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو بھائیوں، اپنی زندگی کے رخ درست کرنا ہے۔ قسم کھا کے عرض کروں، یہ چیزیں اگر ہمیں مل گئیں، ابھی تک میں نے 7 چیزیں بیان کی ہیں، پھر آپ دیکھیے زندگی مزے کی ہوگی۔ اس میں ایک 7ویں چیز میں نے آپ کو عرض کی جو قرآن میں ہمیں بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی جب ملے گی جب پیچھے نیک بیٹی ہوگی۔ نیک بیٹی کب بنے گی؟ جب اس کے پیچھے نیک ماں ہوگی۔ نیک ماں کب بنے گی؟ جب اس کے پیچھے تربیت ہوگی۔ تربیت ہوگی، تربیت کب ہوگی؟ جب ماں باپ نیک ہوں گے، ماں باپ کی ترجیحات اچھی ہوں گی، گھریلو ماحول غیبتوں سے پاک ہوگا، پھر ادارے ایسے ہوں کہ وہاں پہ بھی تربیت ہو، ماحول ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھروں میں سکون عطا فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ مرأة صالحہ نصیب فرمائے۔ وہ عورت جس کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آگے آپ نے نسلیں حوالے کرنی ہے بھائیوں، آپ ذرا تو سوچئے تو صحیح کہ اس لیے عجیب بات آپ کو بتاؤں، علماء نے لکھا ہے دنیا میں جس کے حق ہیں وہ دنیا میں آنے کے بعد ذمے لگتے ہیں۔ اولاد ایسی ہے کہ اس کا حق، اولاد ابھی دنیا میں آتی نہیں ہے، ماں باپ کے ذمے اس کا حق ہوتا ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ کہ نیک عورت سے شادی کرو۔ اگر تم نے شادی ہی اچھی عورت سے نہیں کی، تمہاری ترجیحات الگ تھیں، اور تو پھر تم نے اولاد کا اتنا بڑا حق مار دیا۔ اب کس کے حوالے کرو گے اپنی اولادوں کو؟ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما دے اور نیک بیویاں عطا فرما دے، نیک بیٹیاں، نیک بہنیں، نیک ساسیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ بنا دے۔ وآخر دعوانا